کیسے ہیں دوستوں یقیناً تبلیغی جماعت ایک وسیع عالمی سطح پر پھیلا ہوا غیر سیاسی دینی دعوتی گروہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ تاہم کسی بھی بڑے مذہبی یا سماجی تحریک کی طرح تبلیغی جماعت پر بھی متعدد تنقیدات کی گئی ہیں، کچھ علمی، کچھ فکری، کچھ عملی سطح پر۔ آئیے ذرا ان تنقیدات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت صرف نماز، کلمہ، اخلاق اور ذکر کی بات کرتی ہے، لیکن معاشرتی، سیاسی یا معاشی معاملات پر خاموش رہتی ہے۔ وہ فتنوں، ظلم، سیاسی کرپشن یا معاشرتی ناانصافیوں پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ علماء اور مفکرین کہتے ہیں کہ دین صرف چند عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ مثال کے طور پر فلسطین، کشمیر یا دیگر مسلم علاقوں میں ظلم پر کبھی تبلیغی جماعت کا کوئی موقف نہیں آیا۔ تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ وہ فرد کی اصلاح پر یقین رکھتی ہے اور جب افراد بدل جائے تو معاشرہ خود بدل جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں علمی سطح کمزور ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بغیر دینی تربیت کے دعوت دینے نکل پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ غیر عالم افراد دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جس سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ فہم قرآن اور فقہی بصیرت کا فقدان نظر آتا ہے۔ کچھ جماعتیں عقیدے یا بدعت کے مسائل میں سطحی یا متضاد بیانات دے دیتی ہیں۔ تبلیغی جماعت کہتی ہے کہ وہ صرف دین کی بنیادیں سکھاتی ہے، نماز، کلمہ، اخلاق وغیرہ وغیرہ، اور تفصیلات کے لیے لوگوں کو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اب ان پر ایک تنقید یہ بھی ہے کہ تبلیغی جماعت افراد کو غور و فکر اور تحقیق کی طرف مائل کرنے کے بجائے انہیں صرف ایک مخصوص ماحول اور طرز زندگی کی تقلید کی طرف لے جاتی ہے۔ نوجوانوں کو تعلیمی اور سائنسی ترقی کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہیں دنیا سے الگ ہونے کا سبق دیا جاتا ہے۔ بعض کارکنوں کا رجحان عقل سے زیادہ محض بزرگوں کی بات ماننے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جماعت کہتی ہے کہ اس کا کام انسان کو اللہ کی طرف رجوع دلانا ہے، علم حاصل کرنا، دین سیکھنا اور دنیا میں رہ کر دینداری اختیار کرنا۔ دوستوں، بعض افراد تبلیغ میں نکلنے کے چکر میں اپنے خاندان، معاشی اور بچوں کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کچھ شوہر مہینوں جماعت میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزگار چھوڑ کر بغیر منصوبہ بندی کے وقت نکالتے ہیں، جو مالی بحران پیدا کرتا ہے۔ کچھ افراد اس وجہ سے تبلیغی کارکنوں کو فرار پسند کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت ہر اجتماع میں بار بار کہتی ہے کہ دین کے ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں سے غفلت نہ برتی جائے، لیکن ہر فرد کی ذاتی تربیت یکساں نہیں ہوتی۔ حالیہ سالوں میں تبلیغی جماعت میں قیادت کے مسائل سامنے آئے ہیں، جیسے مولانا سعد کاندھلوی دہلی میں اور شورا رائیونڈ کے درمیان شدید اختلاف، بنگلہ دیش اور یورپ میں الگ گروہ بن گئے ہیں، عام کارکن کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ تنظیمی مسائل کو خفیہ رکھنے کے بجائے پبلک میں آنے سے جماعت کے ساکھ کو نقصان ہوا۔ ایک ایسا ادارہ جو عاجزی اور اتحاد کی علامت تھا، وہ خود اندرونی اختلافات سے دوچار ہو گیا۔ تبلیغی جماعت سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دین کی دعوت نہیں دیتی۔ عصر حاضر میں جہاں لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جماعت اب بھی وہی روایتی طریقے استعمال کر رہی ہے۔ نوجوان نسل تک مؤثر دعوت نہ پہنچنے کی ایک بڑی وجہ یہی اجتناب ہے۔ جماعت کے اصولوں میں سادگی، غیر تشہیر اور اخلاص شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دین میں شہرت یا ویڈیو کیمرے نہیں ہونے چاہیے۔ تبلیغی جماعت کا فوکس زیادہ تر مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ غیر مسلموں تک دین کی دعوت بہت کم پہنچتی ہے۔ یورپ، امریکہ یا ایشیا میں جماعتوں کا فوکس اکثر مسلم محلوں تک محدود رہتا ہے۔ انگریزی یا دیگر زبانوں میں دعوت کم دی جاتی ہے۔ جماعت کا کہنا ہے کہ ہم پہلے امت کی اصلاح چاہتے ہیں تاکہ وہ خود غیر مسلموں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے۔ تبلیغی جماعت پر تنقید برحق ہو سکتی ہے، مگر یہ حقیقت بھی انکار کے قابل نہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے ذریعے نماز، دین اور اصلاح کی طرف آئے۔ انہوں نے دین کو بدعت، شدت پسندی اور سیاست سے بچا کر دعوت و اخلاق تک محدود رکھا۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں ان کا سادہ دعوتی ماڈل رائج ہے۔ دوستوں، اگر آپ میری اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔